بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمیں جس بات کا خدشہ تھا وہی بات ہوئی. یعنی اس خدشے کا ذکر ہم جو ہے اپنے ویلاگ میں کر چکے ہیں کہ قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی اور سپریم کورٹ کے ججوں نے موقع غنیمت جان کر پارلیمنٹ کے اختیار کو ختم کر ڈالا اور جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا تھا ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹس ایکٹ، اس کو کالعدم قرار دے دیا. کسی بھی قانون کو کالعدم قرار دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بنیادی حقوق سے متصادم ہو، اسلام کے خلاف ہو، لیکن یہ بات نہیں تھی. اب ہم اس کا جو ہے ایک تجزیہ کرتے ہیں، بلکہ اس کا ایک آپریشن کرتے ہیں. ماہرین قانون سے بات کی ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ کب تک پارلیمنٹ کے اختیارات کو غصب کرتی رہے گی، سلب کرتی رہے گی، یعنی خود کسی قانون کے دائرے میں نہیں آئے گی. عدل کا، انصاف کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ عدل اور انصاف ملکی قانون کے تحت ہوگا. وہ ملکی قوانین کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے، اور جب بھی کوئی مارشل لا آتا ہے تو اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، لاقانونیت کے ساتھ ہو جاتی ہے. یعنی جوتے اور ڈنڈے اور بندوق کے ساتھ ہو جاتی ہے، انصاف کے ساتھ نہیں ہوتی. دنیا میں انصاف اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ کسی دباؤ کے بغیر ہو. تو یہ بالکل جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی طالع آزما یا فوجی ڈکٹیٹر اقتدار میں آتا ہے تو اس کا پہلا حملہ عدلیہ پر ہوتا ہے، اور ان ججوں میں ہی سے کوئی جج اٹھ کر اس کا ساتھ دے دیتا ہے. اگر چیف جسٹس اور ان کے کچھ ساتھی نہ دیں، جیسا کہ جسٹس سعید الزماں صدیقی کے کیس میں ہوا، تو کوئی ارشاد حسن خان اٹھ کے آ جاتا ہے اور آتے ہی اس ڈکٹیٹر کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیتا ہے. یعنی وہ اختیار جو خود سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے اور جس اختیار کے تحت وہ کسی قانون کو کالعدم نہیں قرار دے سکتی. یہ اختیار کہ کسی قانون کو کورٹ، سپریم کورٹ، کوئی کورٹ کالعدم قرار دے دے، یہ ختم ہونا چاہیے. اس لیے کہ پارلیمنٹ زیادہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے اندر اپوزیشن بھی ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. اس بحث تمہیز کے بعد کوئی قانون منظور ہوتا ہے اور اس کو ایک جج جنبش قلم کالعدم کہہ دے. اس جج کے اکلوتی عقل کے اوپر جو ہے، ہم اس معاملے میں بھی یہی ہوا کہ 3 ججوں کی اکلوتی عقل ہے. 3 جج، 17-18 ججوں پر مشتمل ہوتی ہے سپریم کورٹ، اور اس میں سے صرف 3 جج ایک قانون کو جو 442 ارکان نے، پارلیمنٹ کے 442 ارکان نے منظور کیا، جس پر بحث کی، اگر اس کی مخالفت میں بھی ووٹ دیا تو اکثریت نے اس کے حق میں ووٹ دیا، تبھی تو وہ منظور ہوا. تو ان ججوں کی جو ہے وہ کے بارے میں کیا کہنا. یعنی جب یہ جج ماشاء اللہ کے دور میں ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ کے آگے پیچھے پی سی او پر گھومتے رہتے ہیں. جب جمہوری دور ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں ماتھے سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں، سر پہ چلی جاتی ہیں، دیکھتے ہی نہیں نیچے، حقائق کو نہیں جانتی، اور جمہوریت کے خلاف کھڑے کھڑے منتخب وزرائے اعظم کو نااہل قرار دے دیتی ہیں، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. کبھی انہوں نے اس شخص کو جو ڈنڈے کے زور پر اقتدار میں آیا، جس نے اپنے اختیارات کی بنا پر اقتدار پر قبضہ کر لیا، ہٹایا، اس کو نااہل قرار دیا؟ نہیں. ان کا تو کردار ہی شروع ہوتا ہے نظریہ ضرورت سے، جسٹس منیر سے ارشاد حسن خان اور یہ عمر عطا بندیال تک کوئی کردار نظر نہیں آتا، اور جن کا کردار ہوتا ہے وہ نکال کے باہر کر دیے جاتے ہیں. اور جسٹس افضل اللہ جمہوری دور پہ
کہتے ہیں, یہ بیان دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ بھی زمین پر آئیں تو میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا. پتہ نہیں کہاں پر ہیں, کس جگہ پر ہیں, اللہ ہی جانے. تکبر کا یہ تسلسل ابھی تک موجود ہے. یہ جج جو آج ہیں اس وقت, یہ بالکل سیاسی جج ہیں, ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس جب یہ کہے کہ ماشاء اللہ لگا دو, عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو ماشاء اللہ لگا دو, عمران خان کو واپس لاؤ, یہ طریقہ نہیں ہے. الیکشن ہو تو کچھ ہو, لیکن عمران خان جب حملہ کریں قومی مفادات پر تو کیا وہ اس بات کے اہل ہیں کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکیں؟ ابھی تو بہت ساری چیزیں کھلنی ہیں, ابھی تو بہت ساری باتیں آنی ہیں سامنے. تو یہ جج اس وقت جو کچھ کریں گے, میں پھر اس کی ایک بار پیشگوئی کرتا ہوں کہ عمران خان جیل میں ہے, سب سے پہلے تو ان کو یہ رہا کرانے کی کوشش کریں گے, اور پھر اس کے بعد الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل بھی قرار دینے کی کوشش کریں گے. 1 مہینہ ہے ان کے پاس, اور اس 1 مہینے میں یہ کھیلیں گے. 17 ستمبر تک, 17 ستمبر کو جناب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہو جائیں گے. تو ان ججوں کو کام کرنے کا یہ موقع ملا ہوا ہے 1 مہینے تک. اور پھر عمر عطا بندیال جو ہیں وہ 1 ماہ بعد ریٹائر ہوں گے 17 ستمبر کو. تو یہ اعجاز الاحسن اور منیب اختر یہ آئندہ آنے والے چیف جسٹسوں کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کی جو چیف جسٹس کی لائن ہے اس کے اندر کیا یہ اس بات کے اہل ہیں یہ دونوں حضرات کہ یہ ملک کے آئندہ چیف جسٹس ہوں, جو پارلیمنٹ کے قوانین کو, پارلیمنٹ کی منظور کردہ شرائط کو نہیں مانتے ہیں؟ سپریم کورٹ کی طرف سے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 کو کالعدم قرار دینے کی بات, یہ ثابت ہو گیا کہ یہ 3 جج پارلیمنٹ اور آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے. یہ صرف اپنی انا کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ بالادست ہے. سپریم کورٹ بالادست نہیں, پارلیمنٹ بالادست ہے, آئین بالادست ہے, قانون بالادست ہے. جب آپ قانون کو معطل یا کالعدم کرتے ہیں تو آپ کی بدنیتی ہوتی ہے, آپ انصاف کو ختم کرتے ہیں. انصاف یہ نہیں ہے کہ آئین سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کیا جائے, انصاف یہ نہیں ہے کہ قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کیا جائے. جب آپ قانون سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں تو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو قواعد ہیں وہ پاکستان کے آئین سے بالا تر ہیں, اور پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار کو یہ چیلنج کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے جو قواعد ہیں ان کو بنانے کا اختیار اور حق صرف اور صرف پارلیمنٹ کو ہے, خود سپریم کورٹ کو بھی نہیں ہے. اگر کرتے ہیں تو یہ غیر آئینی, غیر قانونی, لاقانونیت کو جنم دینے کی بات. اسی لیے تو دنیا میں اس عدالت کا جو نمبر ہے انصاف کے حوالے سے بہت پیچھے ہے. مراعات کے حوالے سے دنیا میں کسی جج کو اتنی مراعات نہیں ملتی جتنی پاکستان کے سپریم کورٹ کے اور سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے ججوں کو ملتی ہیں. مفت بجلی, مفت پیٹرول, مفت گھر کا کرایہ, مفت گیس, مفت سفر. یہ مفتے جو ہیں کب تک اڑائیں گے یہ لوگ؟ لوگ بلک رہے ہیں اور یہ جج عیاشیاں کر رہے ہیں. چھٹیاں, سال میں چھٹیاں, لمبی تنخواہیں, 20-20, 25-25 لاکھ, 30-30 لاکھ تنخواہیں, اور سال میں 2-2, 3-3 مہینے کی چھٹیاں, تفریح کے دورے. یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ انصاف کا دروازہ 2 مہینے کے لیے بند ہو جائے, جج چھٹی پہ جائے؟ لعنت ہے ایسی عدالت پر اور لعنت ہے ایسے ججوں پر. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ منصف نہیں ہیں, مجرم ہیں, انصاف نہیں کرتے. یہ ان کو اسلام اور اس کے قوانین تک نہیں پتا. اس فیصلے کا مقدمہ یہ ہے کہ نگران حکومت کے دور میں سپریم کورٹ اس کے تمام کاموں پر جو نگران حکومت کرے گی اور سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرے گی, اپنا فیصلہ صادر کرے گی. اس کے اندر
روڑے اٹکائے گی تاکہ منصفانہ انتخابات نہ ہو سکے، بلکہ وہ لوگ آئیں برسر اقتدار جو اس جج کو قابل قبول ہیں۔ کسی شخص کو اپیل کے حق سے محروم رکھنا آئین کے بنیادی حقوق کی شقوں کے اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، بلکہ اس کا قتل ہے۔ پارلیمنٹ کے سینیٹرز جو ہیں وہ اس حوالے سے تیاریاں کر رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور پارلیمنٹ کو بالادست رکھا جائے، کیونکہ اب صرف سینٹ رہ گئی ہے اور اس کو نہیں مانتے یہ لوگ۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ خود اراکین پارلیمنٹ کو آئندہ یہ چاہیے کہ ہر چیز کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں، پارلیمنٹ کو بالادست بنائیں، سینٹ اور قومی اسمبلی کی اختیارات کو بڑھائیں۔ کوئی بھی معاہدہ ہو، کوئی کسی ملک کے ساتھ بات چیت ہو، کوئی وہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہ ہو۔ اس لیے یہ شرط ہو جائے، مشروط ہو جائے، اور کورٹ کو، سپریم کورٹ کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ پارلیمنٹ کے احکامات کو مانے، تسلیم کرے اور اسی کی روشنی میں فیصلے کرے۔ یہ نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کے اختیار میں ہونا چاہیے کہ کون سا جج چیف جسٹس بنے گا، پارلیمنٹ کی کمیٹی فیصلہ کرے۔ اب یہ جو روٹین کے ساتھ جو چل رہا تھا، اس کے اندر معلوم یہ ہوا کہ پہلے ہی سے بدنیتی کی غیر قانونی تقرریاں کی گئیں اور ناجائز طور پر لوگوں کو، سینیورٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں لایا گیا، جبکہ یہ طریقہ اس لیے کیا گیا تھا کہ تمام جج سینیورٹی کے ساتھ اپنی اپنی عدالتوں کے ساتھ، یعنی بلوچستان ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، پنجاب ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے لوگ آئیں اور وہاں پر ججوں کا وہ سلسلہ بنے، لیکن اس کو نظر انداز کر دیا گیا اور اپنی مرضی سے جج لائے گئے ہیں اور ان کو ترقیاں دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اپنی مرضی سے جج لائے گئے، وہاں پہ بھی ناانصافی کی گئی، کوئی انصاف نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے اب ضروری یہ ہے کہ یہ اختیار حکومت اپنے پاس لے لے جب تک یہ جج بالغ نظر نہیں ہو جاتے۔ تو یہ جو ہے فیصلہ پارلیمنٹ کی کھلی توہین ہے اور پارلیمنٹ کے اختیار قانون سازی پر قدغن ہے اور فیئر ٹرائل کے خلاف ہے، یعنی اس کے آئین حق پر جو ضرب لگاتا ہے۔ کوئی شخص 442 ارکان کے فیصلے کو، پارلیمنٹ کے 442 ارکان کے فیصلے کو یہ 3 جج جو ہیں وہ اڑا کے رکھ رہے ہیں، یہ تو بہت توہین آمیز بات ہے۔ آئین کے آرٹیکل 10A کے مطابق فیئر ٹرائل کے حق اور دیگر متعدد آرٹیکلز جو ہیں ان کے تحت انصاف کے تقاضوں کو یقینی بنانے کے لیے ان افراد کو اپیل کا حق دینا جنہیں سپریم کورٹ کے چند ججز 184(3) آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سزا دیتے ہیں۔ بھائی آپ نے فیصلہ خود کیا، خود لیا، یہ عدالت کا از خود نوٹس جو ہے یہ خود ناانصافی ہے۔ عدالت کے پاس آنا چاہیے شکایت، پھر اس کے بعد از خود نوٹس جو ہے وہ اب یہ اگرچہ دیا گیا، یہ میرے خیال میں کہیں دنیا میں اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے۔ سیشن کورٹ سے سزا پانے والے شخص کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں 2 اپیلوں کا حق حاصل ہوتا ہے، جبکہ 184(3) کے تحت سزا کی صورت میں ایک جج کا فیصلہ بھی آخری اور حتمی ہوتا ہے، اور بس آپ نے نااہل قرار دے دیا، سیاست سے کسی کو نکال دیا، اس کی بات سنی ہی نہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 1973 کے دستور میں آئین سازوں نے 184(3) کے تحت اپیل کا حق نہیں دیا تھا۔ 1973 کے دستور میں بہت ساری ترامیم ہوئی ہیں، اور اگر اس وقت اپیل کا حق نہیں دیا گیا تھا تو وہ کسی ایک وجہ سے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک جج کو نہیں دیا گیا تھا، یہ اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ
پوری کی پوری مکمل فل بینچ یہ فیصلہ کرے. اب اس کی تشریح تو نہیں ہوئی کہ سپریم کورٹ، یہ ججوں نے اپنے تئیں یہ اختیار، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو اپنا اختیار سمجھ لیا. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا اختیار تھا، جسے چیف جسٹسز نے ناجائز طور پر استعمال کیا اور افتخار چودھری سے لے کر عمر عطا بندیال تک اس اختیار کا ناجائز استعمال ہوتا رہا. ناجائز، جسٹس گلزار نے ناجائز استعمال کیا اور کئی لوگوں کو بے گھر کر دیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کب بے گھر کرتا ہے اور بے در کرتا ہے. اسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جج آئین قانون سے کس قدر واقفیت رکھتے ہیں، اور آئین کی کوئی شق بنیادی حقوق سے متصادم ہو تو اس میں تبدیلی کی جاتی ہے، اسلام سے متصادم ہو تو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. اس لیے جب 184(3) کا استعمال کرتے ہوئے جانبدار اور سیاسی ججوں نے ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا ہے، اور ان کی بدنیتی کا اظہار اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ 53 دن بعد سنایا گیا جب قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی. یہ بدنیتی نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں، انصاف فوراً ہو، آپ نے فیصلہ کر لیا، سنائیے، جرت ہے تو سنائیے، ہمت ہے تو سنائیے. نہیں، پارلیمنٹ چلی جائے تب ہم سنائیں گے. تو کسی شخص کی گرفتاری سے پہلے اور درجنوں بار اس شخص کو تحفظ دیتے رہیے. اس کو کوئی معاملہ یہ تھا کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی چیز بنی نہیں، آپ نے اس کو ضمانت دے دی کہ اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. کوئی بات سامنے واقع آیا، آپ نے فوراً ضمانت دے دی. یہ کس قسم کے جج تھے؟ یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ اور فیصلہ کرتے ہیں جب تو اس کو سنانے کے لیے 53 دن کا انتظار کرتے ہیں. یعنی بدنیتی ہے یہ. پارلیمنٹ جو ہے ان کے بارے میں پوری کارروائی کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائرے اختیار سے متعلق نہ قانون سازی کر سکتی ہے نہ کوئی اور کام کر سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ہے کس لیے؟ سپریم کورٹ کس قانون پر عمل کرے گی؟ جو پارلیمنٹ بنائے گی اسی پر. تو کیا سپریم کورٹ خود قانون سازی کرنا چاہتی؟ حقیقت یہی ہے، یہ خود قانون سازی کرتے ہیں. یہ عمر عطا بندیال پر جو مقدمہ چلنا ہے غداری کا، وہ یہی ہے کہ انہوں نے آئین کو خود ری رائٹ کیا. جو فیصلے کیے یہ ری رائٹ ہے، آئین کو ری رائٹ کرنے والے فیصلے ہیں یہ. اور یہ جو جج ہیں، یہ عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر، ان کے کردار کا بھی ہم آگے چل کے جائزہ لیں گے. پارلیمنٹ کے انہوں نے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی. یہ فیصلہ اگر سپریم کورٹ کا فل بینچ بھی کرتا تو بھی متنازع ہوتا. لیکن یہ صرف 3 ججوں نے کیا ہے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو اٹھا کے پھینک دیا ہے. ایسے میں خبروں میں پنکی پیرنی کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کی ڈائری کا تذکرہ آ رہا ہے. دراصل یہ سب ایک پلان کے ساتھ ہے. جو لوگ یہ پنکی پیرنی کی ڈائری کا شور مچا رہے تھے، وہ لوگ ججوں کے سنگین جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی عمران خان کو پہلے پاک صاف کر دیا جائے کہ یہ تو بیچارہ معصوم تھا، اس نے کی بیوی نے اس کو گمراہ کر دیا، اور وہ پھر یہ جج اس کو پاک صاف کر دیں گے، اس کو وہاں سے رہا کروا دیں گے، اور پھر وہ گھڑی کی چوری بھی جو ہے پنکی پیرنی کے کھاتے میں چلی جائے گی، اور دیگر جرائم بھی. بھائی وزیر اعظم کون تھا؟ فیصلہ کس کو کرنا تھا؟ دستخط کس کو کرنے تھے؟ وزیر اعظم کے عہدے کا مزے کون لوٹ رہا تھا؟ جو شخص اتنا احمق ہو کہ جادو ٹونے کے زور پر حکومت چلائے، جو شخص اتنا بد عقیدہ ہو کہ پاکستان کے اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان کے اندر وہ مزاروں کو سجدہ کرتا پھرے، جو شخص بدعقیدگی کی انتہا پر ہو، یوں ہو
کہ وہ کہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ آخری نبی رسول اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے، تو کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں، اب خود دوسرا جرم اس کا یہ تھا کہ پنکی پیرنی کا نکاح اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہوا ہی نہیں، جو اسلام کا طریقہ کار ہے، جو اسلام کا قانون ہے کہ عدت گزرے گی تب جا کے نکاح ہوگا، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ بغیر عدت گزرے نکاح ہو گیا اور اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جو زندگی گزاری، اس کو سب لوگ صاف کہتے ہیں کہ بدکاری کی زندگی ہے، یہ زندگی بدکاری کی زندگی ہے۔ ایک بدکار کا ساتھ دینا ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ مفتی طارق جمیل دیں، مفتی اوریا مقبول جان دیں، مفتی نور الحق قادری دیں، اس کا ساتھ دیں، تو اگر جائز قرار دیا ہے ان لوگوں نے تو پھر جانیں اسلام کے میں اس کی تو گنجائش نہیں، یہ تو علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، میں تو کچھ نہیں کہوں گا، باقی علماء کرام اس بارے میں کہیں کہ عمران خان کو پنکی پیرنی چلاتی تھی، کہ کون نہیں جانتا۔ اب اسلام میں جادو ٹونا تعویذ گنڈے سب حرام اور ناجائز ہیں، قرآنی عملیات کے علاوہ اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں سپریم کورٹ کے رولز پر کہ رولز بنانے کے اختیارات جو ہیں سپریم کورٹ کے پاس کس نے دے دیے کہ سپریم کورٹ اپنے رولز خود بنائے؟ یہ اختیارات سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ کے رولز بنانے چاہیے قومی اسمبلی کو اور سینٹ کو۔ پارلیمنٹ نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ تمام قوانین جو ہیں قرآن و سنت کے مطابق بنائے گی، تو پارلیمنٹ اپنے اختیارات کو خود محدود کر چکی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنائے گی۔ لیکن سپریم کورٹ نے ایسا کوئی عہد نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اور حلف قرآن پر اٹھانا چاہیے تمام ججوں کو، یہ صرف سادے کاغذ پر نہیں۔ آئین کا آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، تو قرارداد مقاصد قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کرتا ہے، تو اس لیے جب قرآن و سنت کے نفاذ کی بات ہو تو ملک میں آئین و قانون کو نافذ کرنے اور اس کو لاگو کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پر حلف اٹھائیں۔ مملکت اپنے اختیارات اور اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی، تو یہ بات کہی ہے اس کے اندر۔ تو ایسے موقع پر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، قومی اسمبلی جس نے یہ ایکٹ منظور کیا تھا اپنی مدت پوری کر کے جا چکی، سپریم کورٹ کے اقلیتی جج موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس مختصر عرصے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بندیال گینگ جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرے گا، اس کا علاج ضروری ہے، یہ عمران خان کو رہا کرے گا، اور از خود نوٹس کی آڑ میں یہ کام ہوگا، یہ سب نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، اور یہ مکمل سازش ہے۔ پنکی پیڈنی کی ڈائری ہو، سائفر پر بحث ہو، یہ سب سپریم کورٹ کو کہ ان ججوں کو کام کرنے کا موقع دینے کی بات ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس نقوی صاحب جو ہیں وہ شکایات لا چکے ہیں، اور انہی کی آڑ میں بہت سارے کام ہوں گے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کا تو یہ بتائیں کہ ان کی ساس والا معاملہ کیا تھا۔ ریکارڈنگ تو ٹھیک ہے، ریکارڈنگ آ گئی سامنے، آپ نے کہا وہ غلط ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ وہ تو پتہ چل گیا نا کہ آپ بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جب آپ کے والد صاحب نے بلیک میل کیا تھا ضیاء الحق کو فاروق بندیال کے لیے، تو وہ فاروق بندیال تو پھر رہا ہے آزاد، اس کو سزائے موت دینی چاہیے۔ شبنم کیس میں اس کو سزائے موت ملی تھی، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، چاہے کتنا ہی عرصہ گزر گیا ہو۔ اسلامی قانون تو یہ کہتا ہے، اسلامی قانون میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کتنے عرصہ گزر گیا، جب بھی پکڑا جائے اس کو سزائے موت دے دو۔ تو اسلام کے قوانین کی روشنی میں یہ ہونا چاہیے۔ اور جسٹس منیب اختر یہ بتا دیں کہ ان کا بیٹا ملک سے باہر ایک ایسے طریقے پہ ہم جنس پرست مرد کے ساتھ شادی کر چکا ہے، کیا یہ بات غلط ہے؟
اگر غلط ہے تو بتائیں، اور اگر صحیح ہے تو آپ نے کیسے اجازت دی، تو آپ کی اخلاقیات کیا ہیں یہ بتائیے۔ تو یہ اعجاز الاحسن صاحب، ان کا بھی سیاسی معاملات میں جو ہے مداخلت، یہ سوچیں کہ آپ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں اور آپ خود جانبدار ہو رہے ہیں کہ جسٹس گلزار اور جسٹس ثاقب نثار کے غیر آئینی اقدامات اور ان کے جو کام کیے ہیں، جسٹس گلزار نے بلڈنگ گروائی اور کئی لوگوں کو بے گھر کیا، نقصان پہنچایا ان کو، مالی اور ذہنی اور نفسیاتی، اس کا کون جواب دے گا؟ اور جسٹس ثاقب نثار نے ایک ججوں کے تمام متفقہ فیصلوں سے برعکس اپنی ذات کے بنیاد پر اور عمران خان کے ساتھ مل کر آسیہ مسیح کو یہاں سے فرار کرایا، توہین رسالت کی مرتکب عورت جس پر ثابت تھا، جرم ثابت تھا، آپ نے اپنی مرضی سے، صرف اپنی مرضی سے، صرف اکلوتے ثاقب نثار کی مرضی سے لکھا گیا یہ فیصلہ، وہی عقل قل تھے ان کے۔ اور پھر ڈیم فنڈ کب اس کا حساب کتاب ہوگا؟ آنے والی حکومت کو مکمل قانون سازی کرنا ہوگی جس میں طے کیا جائے کہ مقدمے کا فیصلہ 1 ماہ کے اندر ہو، چاہے سو سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا سیشن کورٹ۔ 6 ماہ سے زیادہ کوئی مقدمہ کسی عدالت میں زیر التوا نہ ہو، اگر التوا ہو تو وہ اسٹے آرڈر ہو تو وہ ختم کر دیا جائے۔ عدالتیں اسٹے آرڈر دے کے بھول جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں رہتا، کام خراب ہوتے رہتے ہیں۔ حکومتی کام بہت سارے اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ عدالتوں کے اسٹے آرڈر ہیں۔ یہ چیز ناانصافی ہے۔ آپ نے اسٹے آرڈر دیا، فیصلہ کریں اب آپ کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، کیونکہ اسٹے آرڈر وہی لوگ لے رہے ہوتے ہیں اور عدالتوں کے سامنے وہی لوگ نہیں پیش ہو رہے ہوتے ہیں جو مجرم ہیں۔ تو آپ مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ڈیٹ جو ہے دیتے رہتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہیں، ان کا وکیل آتا ہے اور التوا کی تاریخ لے کے چلا جاتا ہے اور کیس پینڈنگ پڑتے ہیں۔ یہ کیس پینڈنگ میں جانے کے ذمہ دار یہ خود جج ہیں، یا تو یہ رشوت لیتے ہیں، جس کا وکیل ایک سے زیادہ 2 یا 3 دفعہ کے بعد اگر وہ التوا کی تاریخ لیتا ہے تو اس کا کیس کا فیصلہ دوسرے فریق کے حق میں ہو جائے جو التوا کی تاریخ نہیں لے رہا۔ کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ اس کردار کے لوگ جب بیٹھے ہوں گے جج کے طور پہ تو پھر ملک میں انصاف کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ملک میں انصاف کا بول بالا کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحمت کرے تاکہ عوام کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو جرائم عوام کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، بجلی کی بل میں ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں، عام لوگوں سے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں اور خاص لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس ویلاگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے اور ہمارے ویلاگ کو لائک کیجیے، چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔